نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ خالق کائنات جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النجم شیفہ کی 25 نمبر آیا شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ وَكَم مِّن مَلَكٍ وہ کتنے فرشتے ہیں، یعنی بہت سارے فرشتے ہیں، بعض نہیں، کم یہ تخصیص کے لیے نہیں بلکہ عموم کے لیے ہے کہ وہ سارے کے سارے فرشتے، کم من ملکن وہ کتنے ہی فرشتے ہیں جو آسمان کی وسعتوں میں ہیں، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا کہ جن کی شفاعت کوئی بھی کام نہیں کرتی، کسی بھی فائدہ میں نہیں آتی، ان کی سفارش ہرگز نہیں کام کرتی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء مگر اس کے بعد کہ رب کائنات جل وعلا جس کے لیے چاہے، جسے چاہے اجازت دے دے، وَيَرْضَىٰ اور جسے وہ چاہے پسند فرمائے اور راضی ہو جائے۔ کفار کا جو ایک برا عقیدہ تھا، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور وہ اس نیت کے ساتھ ان کی پرستش کرتے تھے، پوجتے تھے کہ فرشتے ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور ہماری اس پوجا کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری بچت ہو جائے گی۔ اور یہ ان کا برا عقیدہ دو اعتبار سے، ایک تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ بہت برا عقیدہ، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، تو کیا فرشتہ اپنی پرستش کرنے سے خوش ہوگا یا ناراض؟ یقیناً ناراض ہوگا۔ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ اپنے آپ کو سجدہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ میرے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، وہ تو سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرواتا، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ۔ اگر وہ شرک کا سجدہ کروائے گا اور اس پر راضی ہو جائے گا تو سجدہ کروانے والا بھی مشرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی کو شرک وہ عبادت کا سجدہ کرے اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس پر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، وہ بھی مشرک ہو جائے گا، شرک اس نے بھی کیا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، فرشتوں کی جانب یہ نسبت کرنا کہ فرشتے شرک کو پسند کرتے، فرشتے مشرک ہیں، انہیں ڈبل ٹرپل گناہ ہو گیا، بہت بدترین جرم ہو گیا۔ رب کائنات نے ان کے اس زعم باطل کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی سفارش اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کے کام آئے، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اجازت دے گا۔ پتہ چلا کہ فرشتے ایمان والوں کی سفارش کریں گے، پتہ جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا، وَيَرْضَىٰ اور جس سے راضی ہو جائے گا فرشتہ اس کی سفارش کرے گا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رب کائنات جل وعلا کے بہت سارے فرشتے جن میں حاملین عرش بھی شامل ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے دن رات دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے دن رات دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ متعدد مرتبہ سنی ہے سیدنا مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہ جو آدمی صبح کو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیتا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اب ان فرشتوں کا دعائے رحمت کرنا سفارش ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نازل فرما، اس کو برکت عطا فرما۔ گویا فرشتے بھی سفارش کرتے ہیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جن سے رب راضی ہوتا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اجازت و رحمت فرماتا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا شعر فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہ لوگ جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے،
لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، انہوں نے فرشتوں کو مؤنث نام دے رکھے ہیں، وہ فرشتوں کو مؤنث خیال کرتے ہیں، حالانکہ فرشتے میں مؤنث یا مذکر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جسم نوری یتشکل باشکال المختلف علیہ لا یؤنث ولا یذکر، فرشتہ ایک ایسا نوری جسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا کہ وہ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا جبریل امین اور بعض دیگر فرشتے بھی انسانوں کی شکل میں میدان بدر میں صحابہ نے زیارت کی فرشتوں کی، جو کفار کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، بلکہ کافروں نے بھی فرشتوں کو دیکھا۔ حضرت ابو یسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ایک کمزور سے صحابی تھے، جن نے حضرت سیدنا عباس کو گرفتار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا میں نے گرفتار کیا، تو آپ حضرت عباس سے کہا تھا اس نے گرفتار نہیں کیا، مجھے گرفتار کرنے والا کوئی اور تھا، یعنی وہ اللہ رب العزت کا موظف فرشتہ تھا جس سے ان کو گرفتار کیا۔ تو فرشتے تو کافروں کو بھی نظر آئے تھے اور انسانی شکلوں میں نظر آئے تھے۔ فرشتہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے، انسان جیسی شکل بنا لیتا ہے۔ سیدنا جبریل امین حضرت سیدنا داعیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں عموماً بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوتے تھے، بارگاہ رسالت میں صحابی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے، تو گویا فرشتہ شکل اپنی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن انہیں مؤنث اور مذکر نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کی کون سی نسل آگے بڑھنی ہے کہ رب کائنات جل وعلا میں یہ مذکر اور مؤنث والی خصوصیت پیدا فرماتا۔ فرشتے کی اپنی مرضی نہیں ہے، ان کی خواہشات ہی، نہ بھوک نہ پیاس نہ دکھ نہ درد نہ تکلیف، جس طرح انسان کے اعضائے بدن ہیں فرشتے کے ایسے نہیں ہیں، وہ کس قسم کے ہیں یہ میرا اللہ جانتا ہے، میرے اللہ کے بتانے سے میرے نبی جانتے ہیں۔ تو بدبختوں نے فرشتوں کو مؤنث قرار دے دیا، اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ کتنا برا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شادی جنوں کے ہاں ہوئی اور نتیجتاً فرشتے بیٹے پیدا ہوئے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، سبحان اللہ تعالیٰ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے جو اس کی جانب شرک کی نسبت کی جاتی ہے۔ اللہ کے قائل فرماتے ہیں وما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس چیز کا علم ہے ہی نہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ تو محض تصورات کی پیروی کرتے ہیں، محض سوچ ہی سوچ اٹکل بچوں دوڑاتے ہیں۔ علم کا سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ قابل قبول جو ذریعہ ہے وہ صرف وحی الہی ہے۔ سب سے زیادہ معتبر جو علم کا ذریعہ ہے وہ وحی الہی ہے۔ اگرچہ علم حواس خمسہ سے میسر آتا ہے، آنکھوں سے کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے دیکھ کر، کانوں سے ہو جاتا ہے سن کر، زبان سے ہو جاتا ہے چکھ کر، ناک سے ہو جاتا ہے سونگھ کر، اور ٹٹول کر قوت لامسہ کسی شے کا علم حاصل کر لیتی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری قوتیں دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں، دوپہر کا وقت ہو، گرمی کا موسم ہو، تو تار کول کی چمکتی ہوئی سڑک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، یہ آپ کی آنکھ کا دھوکہ التباس البصر ہوتا ہے، سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی، کان دھوکہ کھا جاتا ہے، زبان چکھنے والی دھوکہ کھا لیتی ہے، قوت لامسہ گرمی سردی کے اعتبار سے دھوکہ کھا لیتی ہے۔ ایک آدمی کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، دوسرے کو سردی لگ رہی ہوتی ہے، یعنی ہر شخص کو محسوس گویا ہر وہ قوت جو بھی علم کے حصول کے لیے رب کائنات نے عطا فرمائی اس میں دھوکے کا شائبہ ہے، لیکن وحی الہیہ میں دھوکہ کا تصور بھی کفر ہے۔ گویا کائنات میں حصول علم کا سب سے زیادہ اعلیٰ ترین معتبر ترین ذریعہ وہ وہی ہے۔ تو ان کافروں کے پاس علم کہاں سے ہے؟ وہ تو نبی کا سرے سے انکار کرتے ہیں، تو جو مرکز و سرچشمہ علم ہے اس کا انکار کر کے ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے پاس ان کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، ان يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو محض اور محض گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور جو گمان ہوتا ہے وہ حق کے مقابلہ میں کیا حقیقت رکھتا ہے؟ حق حق ہے، گمان گمان ہے، محض سوچ لینا ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، اس کی تو کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو حق کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے نازل فرمودہ کتاب بھی حق ہے، لانے والے وہ فرشتے جبریل بھی حق ہیں، جس نبی پہ نازل ہو وہ نبی بھی حق ہے۔
تو حق کے مقابلے میں باطل کی حقیقت کیا ہے؟ جاء الحق وزہق الباطل، حق کی جلوہ گری سے باطل تو ناس ہو جاتا ہے، اس کی تو کوئی حقیقت و حیثیت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ فرماتے رب کائنات جل وعلا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اعراض فرمائیے، روگردانی فرمائیے، رخ سے پھیر لیجئے، من تولا، وہ جس نے ہم سے اپنا چہرہ گھما لیا، آپ اس سے بے پرواہ ہو جائیے۔ دکھ لگتا ہے، بہت دکھ لگتا ہے اگر آپ میرے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹا الزام لگائیں گے تو میں برداشت نہیں کرتا، آپ برداشت نہیں کرتے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ چند دن پہلے جب قرآن کریم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک ایمان والے نے برداشت نہیں کیا، برداشت نہیں ہوتا کوئی اللہ تعالیٰ کی توہین کرے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی توہین کرے، کلام الہی کی توہین کرے، برداشت ہی ہوتا۔ یہ ایک عام ایمان والے کا معیار ایمان ہے، یعنی جو قوت برداشت کا ہونا ایمان کے اعتبار سے ہے نا، کہ جس کا ایمان ہی کمزور ہوگا وہ کہے گا چلو کوئی بات نہیں، لیکن جس کے ایمان میں کمزوری نہیں ہوگی، طاقت ہوگی، تو وہ تو برداشت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان میں گستاخی۔ تو یہ تو ایک عام انسان کے ایمان کا عالم ہے، تو میرے نبی کے ایمان کا تو کہنا ہی کیا۔ تو پھر وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی کرتے ہوں گے، گستاخی کرتے ہوں گے، تو میرے نبی کے قلب انور پر کیا گزرتا ہوگا، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کس قدر کربناک حالت سے میرے کریم آقا رسول اللہ دو چار ہوتے ہوں گے۔ خلاق کائنات نے سبحان اللہ اپنے محبوب مکرم کو تسلی دی، محبوب بے پرواہ ہو جائیے ان سے، جو میری گستاخی کرنے والے ہیں نا، جو آپ کی توہین کرنے والے ہیں، میرے کریم آقا رسول بھی ذاتی اعتبار سے تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرما دیتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نے اپنی ذات کی خاطر کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ دکھ ہوتا تھا تو رب کائنات کی توہین کا، دکھ ہوتا تھا تو رب کائنات جل وعلا کی نافرمانی کا۔ رب کائنات فرماتا فَعَارِدْ عَمَّنْ تَوَلَّى، جو ہم سے روگردان ہے، ہماری جان میں جو متوجہ نہیں ہے، جو نافرمان ہے، آپ اس سے وہ پھیر لیجئے، روگردانی فرمائیے۔ ان ذکرنا، جو ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے غافل ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ نہیں ارادہ رکھتا مگر محض دنیا کی زندگی کا، ہوس دنیا کی، اس نے اس کو اندھا کر رکھا ہے، آخرت کا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کھو گیا، ایسا کھو گیا، ایسا کھو گیا کہ اس کو آخرت کا احساس ہی نہ رہا۔ ایک حکایت ہے کہ کوئی شخص کسی اللہ رب العزت جل وعلا کے برگزیدہ بندہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے عرض کیا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب بڑا ہی ڈراؤنا، بڑا ہیبت ناک خواب۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے فرمانے لگے کیا خواب تو نے دیکھا؟ اس نے کہا حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی جنگل بیابان کے اندر موجود ہوں، میں نے ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی، میں خوف زدہ ہو گیا، اچانک وہ شیر میرے سامنے آ گیا۔ اب میں اپنی جان بچانے کے لیے سر پر دوڑا، میں جس طرح تیز دوڑتا تھا شیر بھی اسی رفتار سے میرے پیچھے بھاگا آ رہا تھا۔ میں نے یہ گمان کیا بلکہ یقین کر لیا کہ میں شیر کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ مجھے ایک درخت نظر آیا، میں فوراً درخت کے اوپر چڑھ گیا، وہ اپنا خواب سنا رہا تھا، میں فوراً درخت کے اوپر چڑھ گیا، ایک مضبوط ڈال دیکھا، اس کے اوپر میں چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں وہ شیر درخت کے نیچے پہنچ چکا تھا، میں ڈال پر بیٹھا تھا اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ شیر میرے تعاقب میں ہے، میں کب تک درخت پر بیٹھا رہوں گا۔ اچانک مجھے کرچ کرچ کی آواز ہی سنائی دی، جس طرح لکڑی کو کاٹا یا چیرا جا رہا ہو یا ٹوٹ رہا ہو کو ڈال، وہ جو آواز پیدا ہوتی ہلکی ہلکی تڑاک تڑاک کی، ایسی آواز مجھے سنائی دی۔ تو میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دو چوہے ہیں، ایک سیاہ ہے اور ایک سفید ہے۔ جس ڈال پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ دونوں چوہے اس ڈال کی جڑ یعنی جو تنے سے حصہ جڑا ہوا ہے
اس کے قریب وہ دونوں ہیں اور دونوں اپنے تیز دانتوں سے اس تنے کو یعنی وہ ڈال کو کتر رہے ہیں، اور دانت ان کے بلا کے تیز، جس طرح آری کے دندنانے ہوتے ہیں اس طرح اس درخت کے ڈال کو کاٹ رہے ہیں۔ وہ ڈال کٹ کٹ کر نیچے گر رہا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں ہیبت زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، یہ چوہے تو بہت جلد اس ڈال کو کاٹ دیں گے، جب یہ کٹ جائے گا تو میں تڑاک سے ٹوٹ کر یہ ڈال زمین پہ آئے گا تو میں بھی اس کے ساتھ زمین پہ گر جاؤں گا۔ نیچے شیر کھڑا ہے، میں نے ایک مرتبہ پھر شیر کی جانب دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پہلے تو میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب میں نے غور کیا تو درخت کے نیچے بہت گہرا ایک کنویں نما گڑھا تھا، جس طرح کنواں گہرا ہوتا ہے جس سے نکلا نہ جا سکے، ایسا گہرا گڑھا تھا، اور اس میں سانپ اور بچھو گھومتے ہوئے مجھے صاف دکھائی بھی دے رہے تھے۔ اب تو میری سٹی گم ہو گئی کہ اگر یہ ڈال ٹوٹ گیا، شیر نے شکار نہ بھی کیا تو میں پھر بھی سیدھا اس گڑھے میں گروں گا، اور پھر سانپ بچھو مجھے ڈھسیں گے، میری اذیت ناک موت معاذ اللہ تعالیٰ میری منتظر ہے۔ میں بہت ہی ہیبت زدہ ہو گیا۔ میں نے خیال کیا اس ڈال کو چھوڑ کر میں کسی دوسرے ڈال پر بیٹھ جاؤں تاکہ اس ڈال کے ٹوٹنے سے میرا نقصان نہ ہو۔ جب میں نے یہ جائزہ لینے کے لیے اوپر دیکھا تو یک میں نے کیا دیکھا، اوپر پھل لگے ہوئے ہیں اور بڑے پکے ہوئے پھل ہیں، بڑے خوبصورت پھل ہیں۔ اب تو میرے منہ میں پانی آ گیا، مجھے یہ یاد بھول گیا کہ نیچے شیر بھی ہے، ایک گہرا گڑھا بھی ہے، یہ ڈال بھی کٹ رہا ہے۔ میں نے ان پھلوں کو توڑنا شروع کر دیا اور توڑ کر جھولی میں بندنے شروع کر دیے۔ حالانکہ مجھے عقل نہیں آ رہی کہ بندہ خدا تو جھولی میں پھل بھر رہا ہے تو لے کے کہاں جائے گا؟ یہ ڈال کٹ گیا تو نیچے گر جائے گا، پھل بھی بکھر جائیں گے، تیرا بھی حشر برا ہو جائے گا۔ مجھے کوئی خیال ہی نہیں رہا، میرا دھیان ہی دوسری طرف چلا گیا۔ ایک آدھ پھل میں نے کھایا ہوگا، باقی جلدی جلدی توڑ کر جھولی میں بھرنے لگا۔ ابھی میں جھولی میں بھر ہی رہا تھا کہ تڑاک کی آواز آئی، گویا ڈال ٹوٹ چکا تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ حضور اس وقت سے بڑا ہی ہیبت زدہ ہوں، بہت ہی ڈر رہا ہوں، یہ کیا خواب ہے؟ مسکرا دیے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور فرمان لگے تو نے سچ دیکھا ہے۔ احسان مان رب کائنات جل وعلا کا کہ تجھے احساس دلایا گیا ہے۔ کہنے لگا حضور کس بات کا احساس؟ فرمان لگے یاد رکھ وہ جنگل یہ زمانہ تھا، شیر اسرائیل علیہ السلام تھے جو تیرے تعاقب میں تھے، جو تجھے پکڑنا چاہتے تھے، اور وہ درخت یہ دنیا تھی، وہ ڈال تیری زندگی کا ڈال تھا، وہ چوہے ایک دن اور ایک رات تھی، سیاہ چوہا رات اور سفید چوہا دن تھا، جو تیری زندگی کو بڑی تیزی کے ساتھ کتر رہے ہیں، تیری زندگی بیت رہی ہے، اور تجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میری زندگی بیت رہی ہے، میرے تعاقب میں ملک الموت ہے، جب اس کو حکم ہوگا پکڑ لے اسی وقت مجھ کو پکڑ لے گا۔ اور پھر تو نے دیکھا تجھے تیری قبر نظر آ گئی جس کی صفائی کی ضرورت ہے، اس میں سانپ اور بچھو ہیں، ضرورت ہے اس کی صفائی کرنے کی، مگر تو نے جب اوپر دیکھا تجھے پھل نظر آئے، پھر تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا۔ تو نے اپنے اعمال کا لحاظ نہ کیا کہ میں اپنی بچت کے لیے کچھ کروں، تو ایسا دنیا کی رنگینیوں میں کھویا کہ تیری موت کے شجر کا وہ حصہ کٹ گیا، تجھے موت آ گئی۔ یہ تجھے احساس دلایا گیا ہے، یہ ایک رب کائنات جل وعلا کی جانب سے تجھے اطلاع دی گئی ہے، احساس دلایا گیا ہے کہ تیری زندگی ختم ہونے والی، یہی حال دنیا والے کا ہے۔ موت پیچھے لگی ہے، قبر تیار ہے، زندگی لمحہ بلمحہ۔ خوب کسی نے کہا اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی کہ گردون گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی۔ لمحہ بلمحہ یہ گھڑی کی ٹک ٹک تجھے ساتھ لا رہی، تیری زندگی بیت رہی ہے، کٹ رہی ہے، تو موت کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ تو دنیا کی دولت اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی جھولی میں بھر لوں، یہ بھی جھولی میں بھر لوں، تیری زندگی کا پتہ کٹ جاتا ہے تو موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ سب کو یہیں بکھر جاتا ہے، پھر تو اس گھڑے میں گر جاتا ہے اس شیر کا شکار بن کر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کریم شان گرامی قدر فرماتا ہوں ان لوگوں کی حالت کیا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ تو نہیں کچھ بھی چاہتے مگر صرف اور صرف دنیا کی زندگی، ذَلِكَ مَبْلُغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ تو محض ان کے علم کی اتنی ہی پہنچ ہے، اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہی سب کچھ ہے، یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، وہ یہی جانتے ہیں نا۔ حالانکہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا پروردگار وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، بہکا ہوا ہے، وہو اعلم بمن اہتدی، وہ جانتا ہے کہ ان میں ہدایت یافتہ کون ہے۔ اللہ کرے کہ رب کائنات جل وعلا ہمیں ہمیشہ ہدایت یافتہ رکھے، صراط مستقیم پہ چلائے، ہم زندہ رہیں تو صراط مستقیم پر، ہمیں موت آئے تو صراط مستقیم پر، قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی عالم بسرارکم۔